میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد ہمارے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، آج بحمدہ تعالی قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کے سلسلے کو اور اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے اور تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر ہیں، جس میں آج سورہ نساء کے مجموعی طور پر 11ویں رکوع کی تفسیر اور 5ویں سپارے کے 8ویں رکوع کی جو تفسیر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، علم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی سی مدت تک ہمیں اور مہلت کیوں نہ عطا کر دی گئی؟ اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آج کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کی توصیف میں شروع ہوتی ہے جنہوں نے دوران مکہ کفاران مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اجازت دی جائے، ہم اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں اور ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمیں ستایا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان کے ساتھ جہاد کریں، قتال کریں، اپنی تلواروں کو بے نیام کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایک وقت وہ تھا جب تمہیں اللہ کی طرف سے روک دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، فقط نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ پھر جب لوگ مدینہ شریف میں تشریف لے آئے، یہ صحابہ کرام، اور مدینہ میں بہت سے منافقین بھی ان صحابہ کے گروہوں میں شامل ہو گئے۔ یہ مفاد پرست لوگ تھے جن کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے قرآن کریم کی مختلف آیات میں سامنے آ سکتی ہیں کہ کبھی یہ راستے سے واپس لوٹ آتے تھے، جو لوگ شہید ہو جاتے ان کے خاندان والوں کو آر دلاتے اور کہتے کاش ہماری بات مان لی گئی ہوتی۔ لہٰذا یہ جو اگلا جملہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ایک فریق کہنے لگا کہ ہم پر جہاد کیوں فرض کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ یہ ایک فریق سے مراد وہ منافقین ہیں جو مدینے میں رہنے والے تھے، جو اپنی جانوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ غزوہ تبوک ہو، غزوہ احد ہو، ان تمام غزوات کے اندر ان منافقین کا لاہ عمل یہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر اس آیت کا مصداق صحابہ کو بنایا جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پر جہاد کیوں فرض کیا گیا،
اور اس سے مراد صحابہ کرام کی جماعت کو لیا جائے تو یہ بات صحیح نہیں محسوس ہوتی اور سیاق و سباق سے ہٹ کر معلوم ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ بدر کے موقع پر برملا کہا تھا کہ اگر آپ کہیں کہ ہم اپنے سمندر کے اندر گھوڑوں کو ڈال دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل کی جائے گی، تعمیر ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جرأت مندانہ اقدامات، یہ تاریخ کی کتابیں، احادیث کی کتابیں، تفاسیر کی کتابیں، ان کے اندر یہ تمام کی تمام مثالیں موجود ہیں۔ لہٰذا اس آیت کا مصداق اگر منافقین کو بنایا جائے جنہوں نے فقط مال غنیمت کے حصول کے لیے اور اپنی جانوں کو بچانے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھا تھا، تو اس آیت کی تفسیر یہ اقرب الی الحقیقت ہوگی، یہ زیادہ بہتر ہوگی۔ اس سے مراد اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ، وہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، جبکہ صحابہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، تو ان کا مطمع نظر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ یہاں پر منافقین کا مطمع نظر لوگوں کی رائے ہے، لوگ ہیں، اپنی جان ہے، مال ہے، آبرو ہے، اپنے گھر بار ہیں، اولاد ہے، اور اپنی جانوں کو بچانا ہے۔ بہت سی مثالیں اس پر دی جا چکی ہیں، اور جو ہمارے دروس سیرت اس وقت چل رہے ہیں ان کے اندر بھی ہم نے منافقین کے مختلف معاملات کو بڑی تفصیل کے ساتھ وقتاً فوقتاً اور درسن درسن بیان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے جس کی وجہ سے تم لڑنے سے اجتناب کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ گھر بار، بیوی بچے، اولاد، یہ سب دین سے آگے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب قلیل ہے، اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی ہے، اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہتری کا گھر ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا، اللہ تعالیٰ تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ فتیلہ کے دو معنی بیان کیے ہیں علماء لغت نے، ایک دھاگے کو بھی کہا جاتا ہے، اور ایک جو کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک سفید سی باریک پردے کی طرح پرت ہوتی ہے اس کو بھی فتیلہ کہا جاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ تو ان منافقین کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں اے محمد یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے، اے حبیب آپ فرما دیجئے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ اس آیت نے تو واضح طور پر پچھلی آیت کے ساتھ اپنا ربط بنا کر گویا معنی واضح کر دیا ہے کہ یہاں پر مراد منافقین ہیں، کہ منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ تم جہاں مرضی چلے جاؤ، اپنے گھروں کے اندر دروازوں کو مکفل کر دو، مضبوط قلعوں کے اندر جا کر جائے امان حاصل کرو، لیکن موت تمہیں وہاں بھی آ کر رہے گی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے متعدد مارکوں میں حصہ لیا، مختلف غزوات میں جاتے رہے اور گھمسان کی جنگوں میں پیش رہے، لیکن ان کی باوجود خواہش کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں شرف شہادت نہیں مل سکا، اور وہ طبعی موت یعنی بستر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رخصت ہوئے۔ اور اس کا واضح سا مطلب ہے کہ موت اپنے وقت پر آتی ہے، اور موت سے بچنے کے لیے خود کو کسی ایک قلعے کے اندر مکفل کر دینا یہ آپ کی موت سے بچنے کا سامان قطعاً نہیں ہو سکتا۔ ایک لمحہ نہ آگے جائے گا نہ پیچھے آئے گا۔ جب انسان ماں کے بطن میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس کا رزق لکھتا ہے، اس کا نیک بخت ہونا لکھتا ہے یا اس کا بدبخت ہونا لکھتا ہے، اس کی زندگی کے تمام ساعتوں کو لکھ دیا جاتا ہے، اور لکھ دیا جاتا ہے کہ اس شخص نے
کب مرنا ہے، کس عمر میں پہنچ کر مرنا ہے، یہ تمام باتیں تو مسلمانوں کے ہاں واضح طور پر احادیث کے اندر موجود ہیں. تو پھر کسی ایک مسلمان کے لیے یہ بات قطعاً زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنی موت سے بچنے کے لیے دائیں بائیں بھاگتا پھرے. موت تو انسان کو آ کر رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان موت سے بھاگتا ہے اور موت اسے آخر کر پا لیتی ہے. ایسے ہی انسان اگر اپنے رزق سے بھاگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق اس کے لیے مقدر کیا ہے اسے ضرور مل کر رہے گا. یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توکل کے اعلیٰ مقام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. انسان موت سے بھاگتا رہے لیکن موت سے پا لے گی. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زمین پر تشریف فرما تھے. ایک قبر اقدس کے پاس آپ زمین پر بیٹھ گئے اور آپ نے 3 لکیریں کھینچ دی اور آپ نے فرمایا یہ جو آگے والی لکیر ہے یہ انسان کی خواہشات ہیں، اور یہ جو درمیان والی لکیر ہے یہ انسان خود ہے، اور یہ جو اس کے پیچھے والی لکیر ہے یہ انسان کی موت ہے. انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، انسان کی موت اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور انسان خواہش تک نہیں پہنچتا، بسا اوقات اس کی موت اسے پہلے پا لیتی ہے. تو جب موت کا وقت مقدر ہو گیا تو پھر انسان اس وقت سے بھاگ نہیں سکتا. فرمایا گیا کہ تم مضبوط قلعے بنا لو یا اپنے گھروں کو بلند و بالا کر لو، یہ موت سے بچنے کے اسباب مہیا نہیں کر سکتے. موت ہسپتالوں میں بھی لوگوں کو آتی ہے، گھروں میں بھی آتی ہے، گاڑیوں میں بھی آ جاتی ہے، میدان جنگ میں بھی آ جاتی ہے، سمندر کے سفر میں بھی آ جاتی ہے، ہوائی سفر کے اندر بھی موت آ جاتی ہے. جہاں جس کے لیے اللہ نے وقت مقدر کیا وہ پہنچ کے رہے گی، اس سے ایک ساتھ نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کا قول نقل کیا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. جب انہیں کوئی برائی پہنچے، مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف سے ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری فصلوں کی پیداوار اس وقت کم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ہمیں جنگ میں ناکامیابی ہوئی، ہمیں نقصان ہوا، کوئی بیماری پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی معاملہ بھی ہو، وہ اچھائی کا ہو یا کسی شخص کو گزند پہنچنے کا معاملہ ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. ہاں مصیبت انسان کو اپنے عملوں سے پہنچتی ہے، یہ انسان کا کسب ہے. اس نے کوئی برائی کی، اس برائی کے سبب اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرماتا ہے، اور جب کوئی انسان برائی کرتا ہے اس کی پکڑ کی جاتی ہے تو یہ گویا انسان کے اپنے عملوں کا کیا اس کے سامنے آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تدین تدانو، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ میں قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ دوں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی پہنچتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرود تان ٹھہرانا یا مرود الزام ٹھہرانا یہ صحیح نہیں. اور جو یہاں پر نسبت اللہ کی طرف سے کی گئی، اللہ کی طرف کی گئی، قل کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری بدعمالیوں کے سبب تم پر پکڑ فرماتا ہے. اور جب کوئی انسان برائی کرتا ہے تو یہ انسان کا کسب ہے اور اللہ اس کا نتیجہ پیدا کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کا خلق ہے. ایک عمل کسب اور خلق کے ساتھ چلتا ہے، یعنی 2 قدرتوں کا مجموعہ ہے. 2 قدرتیں متحقق ہوتی ہیں تو انسان کا ایک عمل معرض وجود میں آتا ہے. اس کا عمل انسان کا کسب ہے، انسان نے ارادہ کیا، اور انسان سے اسی چیز کا پوچھا جائے گا کہ تو نے اس معاملے کا کسب کیوں کیا. یاد رکھیے کہ امور 2 قسم کے ہیں، امور تقوینیہ اور امور تشریعیہ. امور تشریع اور امور تقوین. امور تقوین یہ ہیں کہ کسی کے گھر پیدا ہونا اور کسی خاص وقت پر دنیا سے چلے جانا، صحت بیماری بارش کا ہونا یا نہ ہونا، کسی کا بے اولاد ہونا، یہ امور تقوینی ہے. اس کا انسان سے سوال قطعاً نہیں کیا جائے گا کہ تیری عمر 65 سال کیوں رہی، تو فلاں کے گھر کیوں پیدا ہوا، اور یہ بارش کا معاملہ جو تھا یہ 10 دن کے بعد وقوع پذیر کیوں ہوا، 15 دن بارش کیوں ہوئی. انسان سے صرف امور تشریعہ کے متعلق سوال کیا جائے گا. تمہیں اس کام سے منع کیا گیا تھا، تم نے یہ کام کیوں کیا،
اور جو کام کرنے کا حکم دیا گیا تھا اگر اس نے حسن اخلاق کے ساتھ کیا، حسن نیت کے ساتھ کیا، اس کا اجر اس کو دیا جائے گا، اس پر اس کو جزا مرتب کی جائے گی۔ امور تشریعہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ متعلق ہیں، اور امور تکوینیہ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ انسان سے امور تکوینیہ کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، امور تشریعہ کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، ان لوگوں کو کیا ہوا، کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے، یعنی ان کی عقل، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی عقل مفلوج ہو گئی ہے۔ آپ ان پر جتنی مرضی محنت کر لیں، یہ آپ کی بات کو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو فہم عطا کرتا ہے، فقاہت عطا فرماتا ہے، اس کی سوچ سمجھ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر منافقین کے لیے فرمایا گیا ان کا سمجھنا کام ہی نہیں کرتا۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ بھلائی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے، جو برائی پہنچتی ہے تیری اپنی بدعمالیوں کے سبب تجھ پر پکڑ آئی، کسی کو اس کا الزام وار مت ٹھہرا۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بھیجا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ رسول کائنات تمام عرب و عجم، ساری مخلوق کے لیے بنائے گئے، اور کل جہان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام ان تک رسالت کا منصب ادا کرنا، یعنی پیغام پہنچا دینا ہے۔ اگر کسی کے دل میں بات گھر نہیں کر رہی یا وہ نصیحت کو قبول نہیں کر رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے اسباب خود مہیا کرنے والا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 80 سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ آیت واضح طور پر ایک بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ رسول عمومی طور پر، جو ہمارا ایک عقیدہ اہل سنت کی کتابوں سے بیان کیا جاتا ہے کہ انبیاء رسول معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے اسی دعوے کی دلیل ہے۔ اگر رسول سے خطا کا امکان یا صدور ممکن ہوتا تو وہ واجب الاطاعت نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اطاعت ہم نے ان پر لازم کر دی۔ جب آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوئی تو معلوم ہوا کہ رسول سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اور رسول کے لیے جو ایک عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ اس سے بات واضح ہو گئی۔ اور یہ ان جاہلوں کے لیے آیت کا نزول ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو منافقین اور یہود و نصارہ میں سے بعض افراد کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جیسے حضرت عیسیٰ کی پرستش کی گئی ان کی پرستش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا رد فرما دیا کہ میرے رسول کی اطاعت میری ہی اطاعت ہے۔ یہ عبادت اور اطاعت کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول سے اعراض اللہ سے اعراض ہے، رسول کے ہاتھ پر بیعت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کہی گئی کہ ید اللہ فوق ایدہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنکریاں پھینکنا، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب وہ عمل آپ کا نہیں وہ میرا ہے۔ اس کو صوفیہ اپنی زبان میں مقام فنائیت سے تعبیر کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرا معاملہ ہے، ایسے ہی اولیاء کرام جب اس منصب پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیًا فقد اذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ بغض رکھے گویا اللہ کے ساتھ اس کی جنگ کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور کہتے ہیں ہم نے فرما برداری کی، جب آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ آپ کے فرمان کے برخلاف رات کو منصوبے بناتا ہے، اور اللہ ان کے رات کے منصوبے لکھ رہا ہے، تو اے محبوب آپ ان سے چشم پوشی فرمائیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ کافی کارساز ہے۔
منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام معاملات کر رہے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو آپ ہی کے خلاف اور صحابہ کے خلاف منصوبہ سازیاں کی جا رہی ہیں، دین کے خلاف پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا کوئی معاملہ بھی ایسا نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو، لیکن چونکہ انہوں نے ظاہراً کلمہ پڑھ رکھا ہے، ظاہراً نماز پڑھتے ہیں اور اسلام ظاہر پر حکم دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ ان سے چشم پوشی فرمائیے اور اللہ پر توکل کیجئے، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ افلا یتتبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت سا اختلاف پایا جاتا۔ قرآن کے کلام الہی ہونے کی بہت بڑی دلیل اس آیت مبارکہ میں دی جا رہی ہے۔ اختلاف 3 وجوہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، 3 وجوہات بن سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے الفاظ میں اختلاف ہو، یا معنی میں ہو، یا ترتیب میں ہو۔ الفاظ میں اختلاف اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ بعض الفاظ تو فصاحت و بلاغت سے پر ہوں اور بعض الفاظ اتنی فصاحت و بلاغت اپنے اندر نہ رکھیں، لیکن قرآن کو پڑھنے والا اس بات کا برملا اقرار کرے گا کہ قرآن اول سے لے کر آخر تک فصاحت و بلاغت کا بے پایہ سمندر ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ معنی میں اختلاف ہے، کہیں کچھ کہا جا رہا ہے کہیں کچھ کہا جا رہا ہے، تو قرآن کی 2 آیات میں کہیں کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ قرآن اپنے مضامین کو جس ترتیب کے ساتھ چلا رہا ہے آخر تک اسی ترتیب کے ساتھ چلائے گا۔ جس بات کی وعید پہلے ملے گی اسی بات کی وعید آخر تک، جس بات کی خبر اللہ تعالیٰ نے کہیں پہلے دی ہے اسی بات کی خبر بعین ہی ویسے ہی آگے چل کر بھی آپ کو ملے گی۔ یعنی قرآن کی آیات کے اندر کوئی تعارض نہیں۔ پھر قرآن کے اندر آیات میں ایک ربط ہے، صورتوں میں ایک ربط ہے، جس کو امام بقائی نے نظم الدرر کے اندر بیان کیا، وہاں پر اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ ربط بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہونے کی بڑے واضح دلیل ہے کہ کوئی بے ترتیبی کتاب نہیں، کوئی بے ربط کتاب نہیں، اور جس نے اس کو پڑھا اور غور و فکر کیا وہ اپنی زبان حال سے کہہ اٹھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک غیر مسلم نے قرآن کریم کے خلاف کتاب لکھنے کی ابتدا کی، اور جب وہ اس آیت پر پہنچا یا ارض ابلعی، اے زمین اپنا پانی باہر نکال، تو وہ خوف زدہ ہو گیا اور اس کا دل ہیبت سے تھر تھرانے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کائنات کا رب ہی ہو سکتا ہے جو کسی شے کے ساتھ ایسے خطاب کر رہا ہو کہ اے زمین اپنا پانی باہر نکال، اے آسمان اپنا پانی کھول دے۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم رب کریم کا ہی کلام ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رات کی ابتدائی آیات پڑھی تو ولید بن مغیرہ اٹھ کر چل دیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا یہ نہ قافیہ ہے، نہ ردیف ہے، نہ شعر و شاعری ہے، نہ کہانت ہے، نہ جادو ہے، یہ ایک ایسا کلام ہے جو دلوں پر ہیبت طاری کر دیتا ہے، اور میں اس بات کو برملا ماننے کے لیے تیار ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کوئی شخص اس کلام کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ اس نے اس کا ربط بھی دیکھا اور آیات کا مفہوم بھی جانا، اور آیات کے آپس میں ربط اور آیات کی ترتیب کو دیکھ کر اس کے دل پر جو ہیبت کا ایک احساس پیدا ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہی کا اعجاز ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر اس بات کو رسول اور اپنے با اختیار لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے تو ضرور ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ یہاں اگرچہ ایک خاص سیاق و سباق اور ایک خاص موقع محل کو مد نظر رکھ کے اس آیت کو بیان کیا گیا، لیکن اس میں جو حکم ہے یہ ہماری زندگی کے ہزاروں کوشوں میں اصلاح کے لیے کافی ہے کہ جب کوئی امن مسلمانوں کی فتح یا خوف مسلمانوں کی شکست کی کوئی بات آتی ہے جو فساد کا باعث بنے تو لوگ فوراً اس کو سوشل میڈیا پر عام کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں،
حالانکہ اس بات کو رسول کریم اور اپنے بااختیار لوگوں جیسے اکابر صحابہ یا علماء امت یا فقہائے امت تک پیش کرتے اور ان سے اس کے متعلق رائے چاہتے کہ ہمیں اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے، تو یقیناً اپنے لیے ایک رحمت کا سامان کرتے، اپنے لیے رہنمائی چاہتے ہوئے یہ معاملہ کرتے، تو ایسے بات کا پتنگڑ نہ بنتا۔ آج ہماری عادت یہ ہے کہ ایک حدیث سوشل میڈیا پر ہم تک پہنچتی ہے، ہم اسے علماء پر پیش کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو بھیج دیتے ہیں۔ اس حدیث کی صحت کیسی ہے، آیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بھی یا نہیں، یا یہ حدیث ہے تو منسوخ تو نہیں، یہ ساری صورتحال کیوں ہمارے لیے آج کل خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ ہر شخص کے ہاتھ میں دین کی ایسی مبادیات چڑھ گئی کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے، بغیر پوچھے ان کو ایسے عام کرنا شروع کر دیا، اس بات کی تصدیق بھی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بس پڑھوں گا، آپ نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے۔ تو یہ حدیث اس آیت کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین عسى اللہ ان یکف بعث الذین کفروا واللہ اشد بعثا واشد تنقیلا۔ تو اے حبیب، اللہ کی راہ میں جہاد کریں، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہیں۔ ان قریب اللہ کافروں کی طاقت روک دے گا۔ اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط اور اس کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہے۔ اس آیت کا نزول بدر صغریٰ کے مقام کے لیے ہوا، جب ابو سفیان کے ساتھ غزوہ بدر کے آخر میں طے ہوا تھا کہ ہم پھر ملیں گے 1 سال کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اس کا خطاب سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس آیت کا نزول ہوا تو صحابہ نے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ نہ بھی جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا اس جنگ کے لیے چلے جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کی شجاعت اور بہادری ضرب المثل ہے، آپ فرماتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ جری، سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ بہادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ تنے تنہا دشمن کی صفوں میں گھس جاتے تھے، اور اس شخص کے لیے لڑنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا تھا جو آپ کے قریب ہوتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن امٹ پڑتے تھے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا۔ جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اجر ہے، جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اچھی سفارش وہ جو کسی کے لیے جائز معاملے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر وہ شخص حقدار ہے اور آپ نے اس کی سفارش کر دی تو اس شخص کے لیے جو اس کام کے بعد اجر مرتب ہوگا اور اس کے حلال کما رہا ہے تو آپ کے لیے بھی حصہ ہے۔ اور اگر آپ نے کسی شخص کی بری سفارش کر دی، وہ اس منصب کے لیے حقدار نہیں تھا، تو آپ بھی اس شخص کی طرح وبال کا نشانہ بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے۔ اور اس شفاعت سے مراد، سفارش کرنے سے مراد ناجائز سفارش بھی اس میں شامل ہے۔ کسی شراب خانے کو کھولنے کی سفارش کر دینا، کسی سینما گھر کو کھولنے کی سفارش کر دینا، کسی جوا کے خانے کو کھولنے کی سفارش کر دینا، اس میں اپنا کچھ نہ کچھ کردار ادا کرنا۔ اور اچھی شفاعت سے مراد مسجد بنانے کے لیے اپنی ایفرٹس کرنا، دین کا درس چلانے کے لیے اپنی ایفرٹس کرنا، اور بچوں کے جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی مثبت انداز سے کوشش کرنے کے لیے اپنی سفارش کرنا ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی مفید رکن ثابت ہو سکیں، تو اس میں بھی آپ کو برابر کا اجر دیا جائے گا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں کوئی لفظ سلام کیا جائے، اسلام میں دور جاہلیت کے اندر کہا جاتا تھا حیاک اللہ، اللہ تجھے زندہ رکھے۔ اسلام آنے سے پہلے عرب کے اندر تو یہ معمول تھا کہ کہا جاتا تھا حیاک اللہ، اللہ تجھے زندہ رکھے۔ لیکن اسلام نے اس کو تبدیل کر کے کہا کہ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رہے کہ سلام دینے کے اندر زیادہ فصاحت و بلاغت ہے کہ اللہ تجھے زندہ بھی رکھے۔ اب زندہ کو کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سلامتی کے ساتھ رکھے، تجھ سے ہر دکھ کو دور رکھے، تو یہ زیادہ وسیع دعا ہے کسی کے لیے۔ سلام کہنا سنت ہے اور جواب دینا اس کا فرض ہے۔
اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ بڑھائے. مثلا پہلے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کم سے کم یہ کہنا ضرور بنتا ہے. ہاں کافر، گمراہ، فاسق اور کوئی شخص جو استنجا کر رہا ہو یعنی بیت الخلاء میں ہو اس کو سلام نہ کیا جائے. اور جو شخص تلاوت کر رہا ہو اور قرآن کی قرات، حدیث پڑھا رہا ہو، پڑھ رہا ہو، علمی لحاظ سے مذاکرہ کر رہا ہو، اذان دے رہا ہو، تکبیر میں مشغول ہو، اقامت پڑھا ہو، ان کو بھی سلام نہ کیا جائے. اگر کوئی سلام دینے والا ان کو سلام دے گا تو جواب دینا لازم نہیں. جو شخص فسق میں مبتلا ہے یعنی شطرنج کھیلا، اسلام نے شطرنج کو امر ممنوع کہا، منع کیا ہے. جو شخص شطرنج کھیل رہا ہے یا تاش یا کوئی ناجائز کھیل کھیل رہا ہو تو اسے، یا گانے باجے میں مشغول ہو، گانے بجانے کے اندر مشغول ہو، یا بیت الخلاء میں ہو تو ایسا شخص، یا غسل خانے میں ہو براہنہ حالت میں تو ایسے شخص کو بھی سلام نہ کیا جائے. اور سلام میں بہتر یہ ہے کہ سواری والا پیدل کو سلام دے اور پیدل والا بیٹھے ہوئے کو سلام دے، باہر سے آنے والا گھر والوں کو سلام دے. یہ بہار شریعت کے 16ویں حصے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان احکامات کو بیان کیا گیا. اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور ضرور وہ تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں. اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے. یہاں پر ان لوگوں کے عقیدے کا رد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بولنا جائز قرار دیتے ہیں. مسلمانوں کے اندر ہی ایک فرقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے. سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الانعام آیت نمبر 115 میں فرماتے ہیں کہ وَتَمَّتْ قَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور سچ اور انصاف کے اعتبار سے تیرے رب کے کلمات مکمل ہیں. جھوٹ ایک نقص ہے، عیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں. اللہ کی ذات کی طرف کسی بھی عیب کی نسبت نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ ایک چیز ہے اور جو شے ہوتی ہے، چیز ہوتی ہے، وہ داخل قدرت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یہ اس کی جہالت ہے. ہر وہ چیز جسے اللہ کی شان میں نقص وارد ہو اس کو تحت قدرت شمار نہیں کیا جا سکتا. مثلا ایک انسان جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ بدکاری کر سکتا ہے، خودکشی کر سکتا ہے. ان تمام معاملات پر بھی شیء کا اطلاق ہے، لیکن یہ تمام معاملات ہم اللہ کے لیے نہیں مان سکتے. ہر وہ چیز جسے اللہ کی ذات پر عیب اور نقص وارد ہو اس کو تحت قدرت شمار نہیں کیا جاتا. ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت، رفعت، عظمت میں اضافہ ہو اس کے لیے کہا جاتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. تفصیل کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے سبحان الصبوح عن عیب کذب مقبوح اور دامان باغن سبحان الصبوح اور القمع المبین لعمال المکذبین جیسی لاجواب کتابیں لکھی ہیں. تفصیلات ان کتابوں میں موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبوب کے صحابہ کے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا